اگر تراویح کی دعا یاد نہ ہو تو پھر تراویح کی نماز کیسے پڑھیں؟ کیونکہ 4 رکعت کے بعد ایک دعا پڑھی جاتی ہے، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار یا مجیرو یا مجیرو یا مجیرو۔ یہ جو تسبیح ہے، اس تسبیح کو تراویح کی ہر 4 رکعت کے بعد پڑھی جاتی ہے، یعنی پہلے 2 رکعت پڑھی گئیں، اس کے بعد پھر 2 رکعت، یعنی کہ 4 رکعت کے بعد ایک وقفہ کیا جاتا ہے، وقفہ لیا جاتا ہے جس میں ہم بیٹھتے ہیں۔ تو اس آرام جس میں ہم کرتے ہیں نا، تو وہ آرام کرنے کے لیے 4 رکعت کے بعد جو ہم بیٹھتے ہیں اس میں ہم اس تسبیح کو پڑھتے ہیں، کیونکہ اس تسبیح کا پڑھنا سنت ہے۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بہت ساری خواتین ایسی ہیں کہ جن کو یہ تسبیح نہیں یاد ہوتی ہے، اور یہ سبحان ذی الملک والملکوت یہ نہیں یاد ہے۔ تو اب وہ لوگ کس طرح سے تراویح پڑھیں، اور کیا اس کی جگہ پر کوئی دوسری دعا یا ذکر و اذکار یا کچھ اور پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے، یا اگر کچھ بھی نہ پڑھیں تو ان کی تراویح مانی جائے گی یا نہیں مانی جائے گی؟ دیکھیے، تراویح کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے، اور تراویح کو اسی طرح سے پڑھنا چاہیے جس طرح سے ثابت ہے، کیونکہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ تراویح کے ایک سجدے پر اللہ تعالیٰ 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اسی ایک سجدے پر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ایک ایسا محل تیار کرتا ہے جس کے 60,000 سونے اور چاندی کے دروازے ہوتے ہیں۔ تو یہ اتنی بڑی فضیلت ہے قیام اللیل کی کہ رات میں بندہ قیام کرے، رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو۔ تو تراویح کی بہت بڑی فضیلت ہے، اس پر بہت بڑا اجر و انعام اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ اس کو اس کے خشوع خضوع کے ساتھ ادا نہیں کرتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اس کو جو اس پر اجر و ثواب ملنا چاہیے، پھر وہ اجر و ثواب اس کا ضائع ہوتا رہتا ہے، اس کو وہ اجر و ثواب نہیں ملتا۔ تو اگر کسی کو یہ دعا یاد نہیں ہے اور یہ تسبیح نہیں پڑھ پا رہا ہے تو پھر اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، 4 رکعت کے بعد بیٹھنا یہ سنت ہے۔ اب اگر کسی کو نہیں یاد ہے تو پھر وہ چاہے تو درود پاک پڑھ سکتا ہے، درود پاک نہیں پڑھنا چاہ رہا ہے تو ذکر و اذکار کر سکتا ہے۔ ذکر و اذکار میں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم پڑھ سکتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ، یہ پڑھ سکتے ہیں۔ یا اس کے علاوہ درود پڑھ سکتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو اور کوئی تسبیح یا دعا وغیرہ یاد ہے تو آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن 4 رکعت کے بعد بیٹھنا ضروری ہے۔ آپ بیٹھیں اور اس کے بعد چاہے کوئی بھی دعا ذکر و اذکار میں سے جو بھی آپ کو یاد ہے آپ وہ پڑھ لیں تو آپ کی تراویح مکمل ہو جائے گی۔ اس سے تراویح پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر آپ کو دعا یاد نہیں ہے تو پھر صرف آپ تھوڑی دیر وقفہ لے لیں، یعنی کہ 4 رکعت کے بعد بیٹھ جائیں، نہ بھی کچھ پڑھیں تو بھی تراویح پر فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر یہ تسبیح نہیں یاد ہے تو پھر جو بھی آپ کو یاد ہے وہ اس وقفے میں آپ ضرور پڑھیں۔ تو مدرسہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ لیڈیز مدرسہ ہے جس کی زمین کو میں نے اپنا کھیت بیچ کر جس کو خریدا، اور 1 منزل تک بنانے کا فی الحال ارادہ ہے، انشاءاللہ بنا لوں گا، لیکن اس کے بعد اس میں کروڑوں روپے کا خرچ ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے زیادہ سے زیادہ اس میں تعاون کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر آپ کو 70 گنا آخرت میں، 10 گنا دنیا میں، اور مرنے کے بعد قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو عطا فرمائے گا۔